اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ماہ شعبان کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے اور کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سامنے ہوگا. چنانچہ اسی مہینے کو موضوع سخن بناتے ہوئے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنی ہے. یہاں پہ یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ ماہ رمضان سے پہلے ماہ رمضان سے متعلق گفتگو کیوں؟ یہ بات یاد رکھ لیجئے، عقل مند انسان، کامیاب انسان، بلکہ کامیاب قومیں ہمیشہ کسی بھی کام کی منصوبہ بندی اور خصوصی طور پہ اہم کاموں کی منصوبہ بندی پہلے کر لیا کرتی ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ میں جو اجلاس ہوا، اس اجلاس میں 50 سال بعد امریکہ میں ہونے والے ایک اہم مسئلے یعنی ٹریفک جیم کے حوالے سے گفتگو ہوئی. یعنی جو ٹریفک جام آج سے 50 سال بعد ہونے والا تھا، انہوں نے اس کی منصوبہ بندی پہلے کر لی. کیا مسلمان قوم بھی ایسا ہی کیا کرتی ہے؟ نہیں معلوم، شاید ایسا نہیں کرتی، لیکن اسلام بہرحال بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے. یعنی ایسا ہونا چاہیے، انسان کو منظم ہونا چاہیے اور مکمل طور پہ منصوبہ بندی سے ہر کام کرنا چاہیے. اسلام اس کی تاکید کرتا ہے اور عملی طور پر نمونے بھی پیش کرتا ہے. مثلا ہم ماہ رمضان کے حوالے سے دیکھ لیے، ماہ رمضان کو کون سی چیز دوسرے مہینوں سے ممیز کرتی ہے؟ اس کے روزے اور لیلۃ القدر کی شب بیداری. اب آپ آئیے ماہ رجب کی طرف، اس میں بھی روزوں کی تاکید اور 27ویں رجب کی شب میں شب بیداری کی تاکید. ماہ شعبان میں آئیے، اس میں بھی روزوں کی تاکید، بلکہ ملتا ہے کہ رسول آخری دنوں میں اتنی تسلسل سے روزے رکھا کرتے تھے کہ وہ روزے ماہ رمضان سے مل جایا کرتے تھے. اور اس کے بعد نیمہ شعبان میں شب بیداری. تو آپ نے دیکھا ماہ رمضان سے پہلے ماہ رجب میں روزے، شب بیداری، ماہ رمضان سے پہلے شعبان میں روزے اور شب بیداری. اللہ تعالیٰ مومن کو تیار کر رہا ہے ماہ رجب سے، پھر ماہ شعبان کے ذریعے، تاکہ وہ ماہ رمضان میں جب پہنچے تو اس کو روزوں کی عادت پڑ چکی ہو. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہیں اور ہڑبڑا کے پوچھتے ہیں کہ کیا چاند دکھ گیا، کیا آج پہلا روزہ ہے؟ تو بتلایا جاتا ہے ہاں آج پہلا روزہ ہے. تو یہ مومن رجب میں بھی سویا ہوا تھا، شعبان میں بھی سویا ہوا تھا اور ماہ رمضان کے پہلے دن بھی سویا ہوا ہے. حالانکہ اللہ نے سگنل دے دیا، الارم بجا دیا. آپ فجر کے لیے الارم لگاتے ہیں، اسنوز ٹائم لکھا ہوتا ہے، 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد، اور کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے رجب میں سگنل دے دیا، پھر شعبان میں سگنل دیا، اور اس کے باوجود بھی اگر مومن تیار نہ ہو تو یہ مومن کی غلطی ہے. بلکہ ایک حدیث بہت خوبصورت مفہوم رکھتے ہوئے کم از کم ماہ رمضان کو 10 دن پہلے شروع کرنے کی، اس کی تیاری شروع کرنے کی دعوت دیتی ہے. حاصل حدیث یہ ہے کہ جو مومن 40 دن تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اطاعت میں گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے معرفت کے چشمے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے. 30 دن ماہ رمضان کے اور 10 دن ماہ رمضان سے پہلے بہترین وقت ہے. اگر آپ ابھی بھی نہیں جاگے ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں تو خدا را اب جاگ جائیے. یہ 10 دن روزے رکھیے اور اس کو ماہ رمضان سے ملا دیجئے. انشاءاللہ ماہ رمضان کے جو شروع کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بدن میں درد ہونا، سر میں درد ہونا، چڑچڑاپن ہونا، غصہ آنا، بد انتظامی، کھانوں کے معاملات کا الٹ پلٹ ہونا، نیند کا آنا، یہ تمام چیزیں ان 10 دنوں میں کر لیجئے. بائی دا ٹائم ماہ رمضان شروع ہو آپ اس میں ایڈجسٹ ہو چکے ہوں گے. ورنہ ہوتا کیا ہے، ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، شروع کے 10-15 دن نیند کی ایڈجسٹمنٹ، کھانوں کی ایڈجسٹمنٹ، کھانے پکانوں اور پکوان کی ایڈجسٹمنٹ، اور غصے اور اپنی بیڈ ہیبٹس کو کنٹرول کرنے کی ایڈجسٹمنٹ میں گزر جاتے ہیں. اور جب روزوں میں مزہ آنا شروع ہوتا ہے
تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ماہ رمضان کے جانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور انسان افسوس کرتا ہے، روزے دار افسوس کرتا ہے کہ میں نے تو اب رمضان کا مزہ چکھنا شروع کیا تھا۔ تو بھی آپ کو کس نے کہا تھا کہ ماہ رمضان شروع ہونے پر آپ روزہ رکھیں؟ آپ کو تو اللہ نے رجب میں سگنل دیا، شعبان میں سگنل دیا، پر اس 40 دن کی حدیث کی صورت میں ایک سگنل موجود ہے، تو یہ کام آپ کو پہلے سے کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ ایک آئیڈیل ماہ رمضان گزارنا چاہتے ہیں تو ابھی سے ماہ رمضان کی تیاری شروع کر دیجئے۔ اسی حوالے سے یہ لیکچر، یہ درس، یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ جس میں ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی، اس کے بعد خود روزے کی کیا فضیلت، کیا اہمیت، کیا فوائد ہیں، اس سے متعلق گفتگو ہوگی، اور آخری مرحلے میں روزے دار اور روزے کی اقسام پہ گفتگو ہوگی۔ ان تمام مراحل پہ انشاءاللہ مرحلہ وار گفتگو ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس گفتگو میں جو کچھ کہا جائے گا اس پہ ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ماہ رمضان کی تیاری کب شروع کرتے ہیں؟ ماہ رجب، ماہ شعبان یا 10 دن پہلے میکسیمم۔ آئیے دیکھتے ہیں، زمین والوں کو تو دیکھ لیا آپ نے کہ وہ ماہ رمضان کی تیاری کب شروع، آسمان والے ماہ رمضان کی کب تیاری شروع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جنت کو سال بھر ماہ رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو ایک خوبصورت خوشبو والی ہوا چلنی شروع ہوتی ہے جس کو مشیرہ کہتے ہیں۔ یہ ہوا جب جنت کے درختوں کے پتوں سے ٹکراتی ہے، یہ ہوا جب جنت کے دروازوں کے حلقوں سے گزرتی ہے تو ایک سریلی آواز پیدا ہوتی ہے جس کو سن کر حوریں اپنے محلوں کے بالا خانوں پر آتی ہیں کہ یہ کیسی آواز ہے، آج کون سی رات ہے۔ جب وہ جنت کے داروغہ سے پوچھتی ہیں، جنت کا داروغہ جواب دیتا ہے کہ آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، یہ ہے وہ رات کہ جس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کے داروغہ رضوان سے کہتا ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دو کہ میرے رسول کی امت کے روزے داروں نے روزہ رکھنا ہے۔ پھر جہنم کے داروغہ سے کہتا ہے مالک سے کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دو کیونکہ میرے رسول کی امت کے روزہ داروں کو روزہ رکھنا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور تمام شیاطین کو مقید کر دو، ان کے گلوں میں توق ڈال کے، گلے میں توق ڈال کے ان کو سمندر میں پھینک دو۔ اور صرف یہی نہیں، ہر شیطان پر 7 فرشتے متعین کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی قید سے ادھر ادھر نہ جانے پائیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ امتحان دیتے ہیں تو آپ کی امی، آپ کے ابو ایک خصوصی اہتمام کرتے ہیں، آپ کا کمرہ الگ کر دیتے ہیں، آپ کا کارنر الگ کر دیتے ہیں، آپ کی ٹیبل الگ کر دیتے ہیں، آپ کے کھانے پی کا انتظام کرتے ہیں، ٹی وی بند کر دیتے ہیں، ٹی وی آہستہ کر دیتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا باجی کو، بیٹا بھائی کو تنگ مت کرنا، اس کے ایگزام ہو رہے ہیں، آہستہ بات کرو، بھائی سے کہو کہ بھائی کو کوئی کام نہ دو۔ ہر قسم کا آرام پہنچایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف جنت کو سجاتا ہے بلکہ جنت کی تیاری کرنے والوں کی حفاظت کا مکمل انتظام ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ مومن نیکیوں کی جمع پونجی لیتا ہوا آئے اور رستے میں شیطان اس کو اغوا کر لے، ہائی جیک کر لے اور اس کا سارا مال لوٹ کے چلے جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ مکمل تمام راہداریوں کا، تمام راستوں کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے کہ مومن جو بھی نیکی کرے مکمل طور پہ مجھ میں میرے تک پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ بیچارہ مومن ماہ رمضان کے ختام تک کہے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا۔ چنانچہ شیطان کو بھی بند کر دیا، تمام رکاوٹیں مسدود کر دی۔ اگر اب کوئی غلطی ہوگی تو آپ کی اپنی نفس کی غلطی ہے، یہ آپ کا اپنا قول و فعل ہے جس کی وجہ سے آپ ماہ رمضان کی برکتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے۔ ماہ رمضان میں جنت کو سجایا جاتا ہے، اور وہ جنت کے جو مشتاق ہوتی ہے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کی، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جنت مشتاق ہے 4 لوگوں کی۔ کن لوگوں کی؟ سلیمان کی، ابو ذر غفاری کی، مقداد کی، عمار یاسر کی۔ اب یہ حدیث بھی سن لیجئے کہ جنت مشتاق ہے 4 لوگوں کی، بھوکے کو کھانا کھلانے والے کی، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے کی، ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کی، اور تلاوت قرآن پاک کرنے والے کی۔ اب لوگوں کو ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ ہم معصوم نہیں بن سکتے، ہم امام نہیں بن سکتے، ہم جو ہے نبی نہیں بن سکتے، ہم غیر معصوم کے برابر تو درجہ حاصل کر سکتے، کاش کہ ہم رسول کے زمانے میں پیدا ہوتے تو تھوڑی سی تگ و دو کر کے شاید ان 4 کے برابر پہنچ جاتے۔ تھے تو بہرحال غیر معصوم،
تو آئیے اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے، ان 4 اعمال کو انجام دیجئے اور ان 4 افراد کے برابر پہنچیے۔ کیا مشکل کام ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا؟ کیا آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ روزانہ عمر بھر کھانا کھلائیں؟ کیا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کسی 5 اسٹار میں کھانا کھلائیں؟ ایک لقمہ، ایک کھجور نہیں کافی ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کے حوالے سے، ثواب سمیٹنے کے حوالے سے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کسی کام کو کرنا مشکل ہوتا ہے، کسی کام کو نہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ کو تو کہا جا رہا ہے کہ زبان نہیں چلانی بلکہ زبان کو روکنا ہے۔ روکنا یا نہ کرنا زیادہ آسان کام ہے۔ پھر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تلاوت قرآن پاک کون سا ایسا مشکل کام ہے؟ اگر قرآن نہیں بھی سامنے ہے تو جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں اس کی تلاوت کرتے رہیے، روزانہ کرتے رہیے، ہر لمحے کرتے رہیے، آپ کو یہ ثواب ملتا رہے گا۔ پھر ماہ رمضان میں روزے رکھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ سب بہن بھائی، ماں باپ، تمام رشتہ دار روزے رکھ رہے ہیں، آپ بھی روزے رکھ لیے، پورا ماحول، پورا معاشرہ روزہ رکھ رہا ہے، آپ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات، اگر آپ غور کریں کہ یہ 4 صفات، یہ 4 کام ایک آدمی میں جمع ہو سکتے ہیں۔ یعنی ماہ رمضان میں آپ جب کسی بھوکے کو افطار کرواتے ہیں، آپ نے وہ والا ثواب بھی سمیٹ لیا کہ جو کسی بھوکے کو کھلانے کا ہے۔ آپ ماہ رمضان میں اپنی زبان پر قابو رکھتے ہیں، آپ نے وہ ثواب بھی سمیٹ لیا جس کے بارے میں کہا گیا جو حفاظت کرتا اپنی زبان کی اس کی جنت مشتاق ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے ماہ رمضان کے علاوہ وہ کون سا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کو تلاوت کرنے کا جی چاہتا ہے؟ ماہ رمضان بہترین مہینہ ہے، قرآن اس میں اترا اور آدمی کا دل زیادہ متوجہ ہوتا ہے قرآن کی طرف، اور روزے تو آپ رکھ ہی رہے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والا فرد یہ جب 3 کام کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے نہ صرف جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے بلکہ 4 گنا زیادہ مشتاق ہوتی ہے، کیونکہ وہ 4 کام ایک ساتھ انجام دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ بجا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ان کے برابر نہیں، ہمیں تو ان سے آگے نکلنے کی فکر ہے، آئیے آپ کو ہم نبی کے برابر پہنچا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ سے کلام کیا، دل میں یہ خیال آیا کیا میرے برابر بھی کوئی محترم اور مکرم شخص ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، میرے رسول کی امت کے آخری زمانے میں ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے روزہ دار تمہاری طرح مکرم اور محترم ہوں گے۔ میری امت کے امتی، میرے رسول کے امتی، ہم لوگ آخری زمانے کے لوگ، ہم لوگ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے ہم لوگ، تو آپ کے لیے بہترین موقع ہے اصحاب کے برابر تو پہنچے، اب اللہ تعالیٰ آپ کو کلیم اللہ کے برابر پہنچانے کی فکر میں ہے، اور اس میں کوئی اچنبے کی حیرت کی بات نہیں۔ کیا موسیٰ کا پڑوسی والا واقعہ نہیں یاد، جو ماں کی خدمت کیا کرتا تھا اور موسیٰ کا پڑوسی موسیٰ کے مقام پر پہنچ گیا؟ تو ماہ رمضان میں روزے رکھنے والا بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر وہ تمام شرائط کے ساتھ روزہ رکھے تو انشاءاللہ وہ موسیٰ کے برابر پہنچ جائے گا۔ چنانچہ یہاں آ کر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ فضیلتیں اس مہینے میں رکھی ہیں تو یقیناً وہ شخص بدنصیب ہوگا جو اس ماہ رمضان کو پائے اور اس میں روزے نہ رکھے۔ خود رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کو پائے اور ماہ رمضان میں روزے نہ رکھے تو وہ اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، راندہ درگاہ کا لفظ شیطان کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہ شخص ایسا تھا، وہ مخلوقات میں سے ایک ایسا جن تھا کہ جس نے ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، فقط تکبر کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ کے دربار سے چلا گیا۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمت کرے کہ کسی نبی سے یا کسی معصوم سے کمپٹیشن کرے اور یہ کہے نعوذ باللہ میں ان سے افضل ہوں یا میں ان کے برابر ہوں، لیکن کم از کم یہ ضرورت تو کر سکتا ہے کہ ماہ رمضان میں روزے نہ رکھے۔ تو سن لیجئے، جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو راندہ درگاہ کر دیتا ہے، اور راندہ درگاہ تو دور کی بات، اگر آپ نے ایک روزہ بھی چھوڑا اس کی بھی سخت مذمت، اس کی بھی سخت سزا۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا گویا اس کے جسم سے روح ایمانی نکل گئی۔ کتنی بڑی سخت سزا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جزائیں دے رہا ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ ان جزاؤں کو، ان ہدیوں کو، ان تحفوں کو ٹھکرانے والے کو راندہ درگاہ کر دے، ٹھکرانے والے کو کہ جسم سے روح ایمانی نکال لے۔ آپ کی بہت پسندیدہ شخصیت، آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کی چچا آپ کو تحفہ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے تحفہ، مجھے نہیں استعمال کرنا آپ کا تحفہ،
اس قابل نہیں کہ میں استعمال کروں، تو یقیناً وہ ناراض بھی اتنا ہی ہوں گے جتنا پہلے خوش ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کی ناراضگی سے ڈریے اور اپنے آپ کو بد نصیب لوگوں میں شامل نہ کیجیے، خوش نصیب لوگوں میں شامل کیجیے۔ اور وہ کیا ہی خوش نصیب شخص ہوگا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تھا تو ان کی زبان پر فقط دعا، فقط استغفار، فقط تکبیر، فقط تسبیح کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اور یہ شخص فقط امام زین العابدین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ذو الصفنات کہلانے والا، امام سید الساجدین کہلانے والا، زین العابدین کہلانے والا، کہ جس کی تعریف کی گئی مختصر ترین الفاظوں میں تو کہا گیا کہ دن میں بستر نہیں لگتا، دستر نہیں لگتا، اور رات میں بستر نہیں لگتا، جو اتنے سجدے کرے کہ گٹے پڑ جائیں، اور سال میں 2 مرتبہ ایک شخص ان گٹوں کو، ان نشانات کو کاٹنے کے لیے آئے، جو ایک ایک رات میں 1000 رکعت نفل پڑھ لے، تو اس کا ماہ رمضان کیسا ہوگا ذرا تصور کیجئے۔ تو ہمیں ایسے ہی لوگوں کی جسے کہتے ہیں کہ رہنمائی میں آگے بڑھنا ہے، اور یقیناً بزرگان دین، اسلاف، حکماء، عرفاء، علماء نے ایسے ہی رمضان گزارے ہیں۔ کہا جاتا ہے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ ماہ رمضان سے پہلے 6 مہینے ماہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جب ماہ رمضان آتا تھا تو اس میں جت جایا کرتے تھے، مشغول ہو جایا کرتے تھے ذکر و اذکار میں، اور ماہ رمضان کے جانے کے بعد 5 مہینے تک اس بے قراری میں گزار دیتے کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ رمضان سے پہلے، ماہ رمضان سے پہلے ماہ رمضان کے لیے بےتابی، انتظار ماہ رمضان، اور ماہ رمضان کے بعد بے قراری رمضان کہ ہم نے جو اعمال کیے وہ قبول ہوئے کہ نہیں قبول ہوئے۔ زندگی میں 2 ہی گھڑیاں گزری ہیں کٹن، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد، تو یہی تیرے کی جگہ آپ ماہ رمضان لگا دیجئے اور ماہ رمضان کے لیے بے قرار ہوئیے، پہلے اور بعد میں، گویا آپ ماہ رمضان کے لیے جی رہے ہیں۔ اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، جب آسمان والے پورے سال ماہ رمضان کے لیے تیاری کر سکتے ہیں تو ایک مومن پورے سال ماہ رمضان کی یادوں میں کیوں نہیں کھو سکتا، جس کے لیے خود رسول فرماتے ہیں اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان میں کتنی برکتیں، سعادتیں، فوائد ہیں، تو وہ یہ خواہش کرے کہ کاش ماہ رمضان پورے سال رہتا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے۔ یہ ہے وہ فضائل ماہ رمضان۔ اس کے علاوہ بھی کئی فضائل مذکور و منقول ہیں کتابوں میں، لیکن تکرار سے بچتے ہوئے فقط وہ روایات جو عموماً منظر عام پہ نہیں ہوتی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یا وہ پہلو جو عموماً اجاگر نہیں ہوتے ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت یا کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ماہ رمضان کے فوائد یا خود روزوں کے فوائد۔ دیکھیں ماہ رمضان کے خود فوائد تو ہیں، لیکن خود روزہ رکھنا ماہ رمضان سے ہٹ کر وہ خود ایک فائدہ، ایک تاثیر اور ایک حکمت عملی رکھتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ پہ کوئی مصیبت پڑے، کوئی مشکل آئے اور کسی مشکل کا، مصیبت کا سامنا ہو، تو فوراً آپ رابطہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو صاحب اختیار ہیں، جو طاقتور ہیں۔ مثلاً بچہ ہے ماں کے پیچھے بھاگے گا، عورت ہے مرد کے پیچھے جائے گی، یا مرد ہے اپنے دوستوں سے مدد طلب کرے گا، یا کسی صاحب اختیار جو ہے شخص سے وہ رابطہ کرے گا کہ میری یہ مشکل، یہ مصیبت دور کر دوں۔ گھر میں آگ لگتی ہے آپ فائر بریگیڈ کو بلاتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے آپ ایمبولینس کو کال کرتے ہیں، کوئی مشکل ہوتی ہے 115 کا نمبر دباتے ہیں۔ وہ کیسا، وہ کون سا ایسا کام ہے جس کو کر کے آپ کو اطمینان ہو جائے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا؟ اپنے اسباب تلاش کرنا اور مسائل کو حل کرنا یقیناً ہم سب کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سا ایسا وظیفہ ہے جس کو کر کے انسان کو اطمینان ہو جائے کہ اگر یہ مصیبت مجھ پر آئی بھی اور اس کا نقصان ہوا بھی تو انشاءاللہ اللہ کے نزدیک میں سرخرو اور جو ہے خوش ہوں گا، مسرور ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میرے ساتھ ہوگی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک استعانت طلب کرو صبر سے اور نماز سے، یہ چیزیں بے شک بہت سنگین ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو خاشعین ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں جو خاشعین ہیں۔
یعنی اگر انسان اللہ سے ڈرتا ہوگا تو اس کے لیے یہ دو چیزوں پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، ورنہ ایک کاہل آدمی کے لیے، ایک جاہل آدمی کے لیے، ایک فاسق آدمی کے لیے یہ دونوں کام بڑے مشکل ہیں۔ امام سے پوچھا گیا کہ امام ہمیں صلاۃ تو سمجھ میں آ گیا، نماز تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ صبر کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ صبر سے مراد روزہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے صبر، روزہ ہے کیا؟ صبر کا دوسرا نام۔ روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے سے صبر کرنا۔ روزہ کیا ہے؟ گناہوں پہ صبر کرنا۔ آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے کہ وہ چیزیں نہیں کرنی جس سے میرا روزہ خراب ہو جائے، وہ چیزیں نہیں کرنی جس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر انسان یہ دونوں کاموں کو انجام دے لے تو انشاءاللہ بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی مشکلات اگر انسان اس کو سامنا کرے تو اس میں بڑی آرام سے کامیابی کے ساتھ گزر سکتا ہے۔ کیا اس کا کوئی ثبوت، کوئی تاریخی دستاویزات یا کوئی مثال؟ جی ہاں، ہمارے نزدیک سب سے بہترین لوگ، سب سے طاقتور لوگ، سب سے محترم اور صاحب مقام لوگ انبیاء ہیں۔ انبیاء کی زندگی میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اس آیت پہ عمل کیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے روزہ رکھنے والے فرد آدم علیہ السلام تھے، کہ شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اس کا اثر 30 دن تک ان کے جسم میں رہا۔ اس اثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے 30 دن تک روزے رکھے۔ نوح علیہ السلام جب اپنے حواریوں کو حکم دیتے ہیں کشتی پہ سوار ہو جاؤ تو یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ اب تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ سفر کا وقت ہے، مشکل کا وقت ہے، عذاب کا وقت ہے، بارش اور برسات و طوفان کا وقت ہے۔ ان کو چاہیے تھا وہ کہیں کہ بھئی تم آرام کرو، تم کچھ کھا پی لو، اپنے اندر طاقت جمع کر لو تاکہ جو مصیبت مشکل آنے والی ہے اس سے گزر سکو، لیکن کہا جا رہا ہے کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ امت محمدیہ میں تو روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے کہ تمہیں روزہ نہیں رکھنا سفر میں، اور نماز بھی قصر کرنی ہے، لیکن امت نوح کو کہا جا رہا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ واقعی روزہ بڑی سے بڑی مشکل کو عبور کرنے کے لیے ممدود و معاون ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے ساتھیوں نے روزہ رکھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں داؤد علیہ السلام کا روزہ، جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ داؤد کا روزہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کھانا کھاتے تھے۔ رسول کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ مجھے ایک دن کھانا دے، ایک دن بھوکا رکھ، تاکہ ایک دن میں تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن میں تیرا صبر ادا کروں، ایک دن میں صبر کروں۔ پھر ہمیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی بادشاہت، کیا انسان، کیا جن، کیا جانور، کیا پرندے، کیا آسمان، کیا زمین، کیا طائر، کیا ریگستان، کیا صحرا، کیا دریا، تمام پہ ان کی حکومت تھی۔ قالین فقط ہمارے گھر کے کمرے کے برابر قالین نہیں ہوا کرتا تھا جس پہ وہ اڑا کرتے تھے اور سلطنت کا نظارہ کیا کرتے تھے اور مقام در مقام جایا کرتے تھے۔ اس کارپیٹ پہ، اس اڑنے والے قالین پر 3500 کرسیاں ہوتی تھیں، 3500 افراد اس پہ سفر کیا کرتے تھے، 40 سے زیادہ اونٹ ذبح کیے جاتے تھے اور پکوان کا دعوت کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ وہ سلیمان علیہ السلام مہینے کے شروع میں 3 روزے رکھتے تھے، مہینے کے وسط میں 3 روزے رکھا کرتے تھے اور مہینے کے آخر میں 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ کوہ طور پہ گئے تو 40 دن روزہ رکھا، اور یہ بھی ملتا ہے کہ ایسا روزہ کہ فقط پانی پہ گزارا کیا۔ اور آج بھی ان کا دیکھے دیکھی بہت سارے یہودی اور عیسائی ہمیں ملیں گے کہ جو 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ تمام زندگی، تمام ایام، ہر دن روزے رکھا، روزانہ روزے سے رہتے تھے۔ پھر ان کی والدہ محترمہ معصومہ بی بی مریم کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ 2 دن روزہ رکھتی تھیں اور 2 دن کھانا کھاتی تھیں۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے تو چپ کا روزہ رکھا، یعنی پہلے زمانے میں رسول کی امت سے پہلے، رسول سے پہلے امتوں پر گفتگو کا بھی روزہ ہوتا تھا، فقط کھانے پینے کا روزہ نہیں۔ ہمارے یہاں بھی خیر گفتگو کا روزہ ہوتا ہے، منہ ہوا ہوتا ہے، شکر پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں، چہرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے اور آدمی منہ سے کچھ کہہ نہیں رہا ہوتا ہے، وہ مجبوراً ایک چپ کا روزہ ہوتا ہے، لیکن چپ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اگر بنا نہ منائے تو ایک حدیث آپ کی سماعت کی نظر کروں کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتیں تھیں۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیوں؟ لوگوں نے کہا کثرت کلام، رسول نے کہا کثرت کلام کی وجہ سے۔ چنانچہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، نہ صرف کھانے پینے کا روزہ رکھیے، گفتگو کا بھی روزہ رکھیے، اس کو بھی آزما کے دیکھیے۔ یوگا سیکھنے والے افراد سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یوگا کی جو اسپیشل VIP انٹینسو ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں شروع میں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو بس یس اور نو سے کام چلانا ہے، آپ کو اشاروں سے کام چلانا ہے، آپ کو بولنا نہیں،
اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کا کلام اس کو نہ صرف گناہوں میں مبتلا کرتا ہے بلکہ اس کی خود اعتمادی میں کمی کرتا ہے. جب انسان خاموش ہوتا ہے، بلکہ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر مومن خاموش ہے تو سمجھ جاؤ کہ اسرار الہی اس پر اتر رہی ہیں. اگر آپ مومن ہیں اور خاموش ہیں تو انشاءاللہ اسرار الہی آپ پر اتریں گے. یہ ہے گفتگو کا روزہ. اس کو بھی اس ماہ رمضان میں ٹرائی کیجیے. درود پڑھ دیں محمد والے. دیکھیے پھر بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ روزے سے ملے گا کیا، اللہ ہمیں دے گا کیا. ٹھیک ہے، اس کی گفتگو بھی ابھی آگے آئے گی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ایک کی پوائنٹ یا ماسٹر کی یا لب الباب کہ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. کتنی عجیب بات ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ایک پرسرار سی خاموشی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بند کمرہ رکھ دیا ہے کہ اس کمرے کے اندر تمہاری جزا ہے، لیکن کتنی ہے وہ میں جانتا ہوں. اس کا مطلب ہے اتنی زیادہ ہے کہ شاید ہمارے اذہان اس قابل نہیں کہ اس انعام کو، اس ہدیے کو، اس جزا کو درک کر سکے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ہر عبادت کا ثواب رکھا ہے سوائے نماز شب کے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز شب پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے کہ قرآن بھی اس کو کنٹین نہیں کر سکتا، مکمل ثواب کو ایبزارب نہیں کر سکتا. اچھا، آپ نے روزے کے لیے بھی سن لیا کہ یہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا. نماز شب کے لیے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ بس اتنا ثواب ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، قرآن میں لکھ نہیں سکتا. کیوں؟ دونوں عبادتوں کی ایک جیسی جزا، مخفی خفیہ جزا، کہ بس اللہ کو معلوم ہے، آپ درک نہیں کر سکتے، آپ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ دونوں عبادتیں مخفی اور خفیہ عبادتیں ہیں. نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں. نماز فجر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن نماز شب میں آپ چپکے سے اٹھتے ہیں، کمرے کے کونے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلتا، نہ کسی کو اٹھاتے ہیں. ویسے خیر اٹھانا تو چاہیے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ آپ نے نماز شب پڑھی ہے. روزہ بھی اسی طرح کی عبادت ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں. لیکن روزہ اخفاء میں، خفیہ ہونے میں اور چھپنے چھپانے میں نماز شب سے بازی لے گیا. اگر فرض کر لیجئے نماز شب پڑھتے ہوئے کوئی شخص دروازہ کھول کے اندر آ جاتا ہے، آپ اس کو لاک کرنا بھول جاتے ہیں، تمام در احتیاط کے باوجود آپ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کسی کو نہ پتہ چلے کہ میں نماز شب پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. اگر کوئی آ جاتا ہے تو جب وہ شخص آپ کے سامنے کھڑا ہوگا تو پہچان جائے گا کہ آپ کے رکوع و سجود سے اندازہ لگا لے گا کہ آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں. لیکن روزے دار کے سامنے اگر کوئی شخص کتنا قریبی کیوں نہ ہو، کھڑا ہوا ہو، وہ نہیں بتا سکتا کہ روزے میں کسی خاص ایکشن کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، نماز کی طرح رکوع و سجود و تشہد اور قیام کی. روزے میں تو آپ کو روٹین میں جو ہے اپنے روٹین کو جاری رکھنا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. تو روزہ پراسراریت میں، اسرار میں، اخفا ہونے میں نماز شب سے بازی لے گیا. بلکہ روزے میں اگر روزہ توڑنے کا جی چاہے، گھر میں کوئی نہیں ہوتا، کھڑکی دروازے بند ہیں، فریج کا دروازہ کھولیں کچھ بھی کھا لیں آپ، کچن کا کیبنٹ کھولیں کچھ بھی آپ منہ میں ڈال لیں، کسی کو کیا پتہ، اور منہ صاف کر کے کلی کر کے آپ آ جائیں، کوئی نہیں پہچان سکتا آپ نے روزہ توڑا ہے کہ نہیں. آپ جو ہے وہ وضو کرتے ہیں، 3 کلیاں کرتے ہیں، 2 کلیاں اندر 1 کلی باہر، کسی کو کیا پتہ کہ بھی آپ نے کتنی کلیاں. بچے کرتے ہیں ایسی حرکت اور وہ کہہ سکتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بتلا دیتے ہیں، ہاں امی میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں نے جو ہے فلاں چیز کھا لی. تو بڑے تو کیا، بچے بھی بتلا دیتے ہیں، بچے بھی بالکل پورے خلوص سے کام لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اخلاص اتنا زیادہ ہے کہ شاید کسی اور عبادت میں نہ ملے. خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرضی اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں میں اخلاص کا امتحان لے. آپ پورا شہر گھوم لیتے ہیں اور کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ روزہ بھی توڑ دیں کسی کو نہیں پتہ چلتا. تو یہ ہے روزے کا خفیہ ہونا، اور یہ ہے روزے کا فقط اللہ کے لیے رکھنا کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بس میں ہی اس کی جزا ہوں، تم نہیں درک کر سکتے.
تو یہ ہے وہ روزہ کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ تم مشکلات میں اس سے استعانت طلب کرو. یہ ہے وہ روزہ کہ جس کو انبیاء نے رکھا اور اس سے استعانت طلب کی. یہ ہے وہ روزہ کہ جس کے اجر کو ہم درک نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی آئیے دیکھتے ہیں قرآن و آیات و روایات کی صورت میں کہ کیا کیا فوائد ہیں کہ جن کو ہم حاصل کر سکتے ہیں, کہ یہ نہ ہو کہ ہم روزہ تو رکھیں لیکن وہ فوائد نہ حاصل کر سکیں. تو روزوں کے فوائد کو علماء اعلام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا: روحانی فوائد, مادی فوائد اور ذہنی فوائد. سب سے پہلا فائدہ یعنی سب سے پہلا روحانی فائدہ جو روزے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 183 جو کہ ہم روز ہر سال ماہ رمضان کے شروع میں سنتے ہیں اور ماہ رمضان کے اختتام تک وہ آیت ہمیں زبانی یاد ہو جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو تم پر روزہ لکھ دیا گیا, فرض کر دیا گیا جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون. پہلی بات تو یہ کہ روزہ فقط آپ کے لیے نہیں ہے, روزہ اس سے پہلے بھی لوگوں پہ فرض کیا گیا. روزہ نفل نہیں ہے بلکہ فرض عبادت ہے ماہ رمضان کے روزے. اس کے بعد لعلکم تتقون, عربی میں خواہش اور تمنا کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے لیتا, لیکن لیتا اس مقام پر استعمال ہوتا ہے کہ جب خواہش ناممکن ہو. قیامت کے دن کفار کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, کہ کاش ہم مٹی ہوتے, زندہ نہ ہوئے ہوتے اور روز محشر حساب نہ دیتے اور دوزخ کے عذاب سے دوچار نہ ہوتے. یا لیتنی کنت ترابا. اور مومنین کی دعاؤں میں یہ شامل ہے, زیارت کے حصوں میں یہ شامل ہے, ٹکڑوں میں, کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کی طرح عظیم کامیابی پاتا. لیکن یہ خواہش ممکن نہیں, اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا. تو کچھ خواہشیں جو کہ فقط خواہش ہوتی ہیں, عملی طور پہ ان کو حقیقت کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا, ان کے لیے ہم لیتا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور جن کی تدبیر ممکن ہے اور جس کو آپ عملی میدان میں اپنا سکتے ہیں, اچیو کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں, اس کے لیے لعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو بڑی کوشش کی, ہم سے تقویٰ نہیں حاصل ہوتا, ہم نے بڑی کوشش کی گناہ چھوڑ دیں, ہم گناہ نہیں چھوڑ پاتے, ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم نیکی کریں, ہم نیکی نہیں کر پاتے, ان لوگوں کے لیے عرض ہے کہ وہ روزے رکھیں. روزہ رکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوا کہ بشرطِ کہ تمام شرائط اس کے ساتھ موجود ہوں, بغیر شرط کے نہیں, شرائط کے ساتھ موجود ہو. پھر آپ دیکھیے گا تقویٰ کا حصول کیسے ہوگا. تقویٰ عربی کے لفظ وقع یقع سے نکلا ہے, یعنی وقع یعنی ماضی کا ٹینس ہے اور یقع یعنی مضارع کا مستقبل یا حال کا ٹینس ہے. وقع یقع کا مطلب ہے بچنا, اصطلاحی معنی میں گناہوں سے بچنا. لیکن علماء اعلام فرماتے ہیں گناہوں سے بچنا ہی تقویٰ نہیں ہے بلکہ اطاعت خداوندی اور زہد, ان تینوں کا کمبینیشن ہے تقویٰ. اطاعت خداوندی اور نافرمانی خداوندی سے پرہیز, آخر میں زہد یعنی حب دنیا کا اپنے دل سے نکال دینا. ان تینوں کا مجموعہ ہے. خود رسول فرماتے ہیں کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان سے نکلا ہے. رمضان عربی میں کہتے ہیں جلا دینا, کیونکہ یہ روزہ آپ کے گناہوں کو جلا ڈالتا ہے. تقوی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ حدیث رسول ہے کہ تمہارے لیے تقوی لازم ہے ہر کام میں, کہ یہ ہر کام کا راس المال ہے. راس المال مینز گودا, مخز, بیسک انویسٹمنٹ, یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اخروٹ کے چھلکے کو پھینک دیں تو کیا نکلے گا, اس کا گودا, وہ ہے اصل چیز. ناریل, کیلا یا کوئی بھی آپ فروٹ کھاتے ہیں تو اس کا ایک چھلکا ہوتا ہے اور اس کا مغز ہوتا ہے, مغز اصل چیز ہوتی ہے. تو ہر کام, ہر نیکی, ہر عبادت کا اصل مرکز, منبع یا محور جو ہے یا اصل حقیقت وہ جو ہے اس کا تقویٰ ہے. تقوی کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب
مولا کائنات رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اگر میں اس ماہ رمضان کو پاؤں تو کیا عمل کروں؟ تو رسول فرماتے ہیں گناہوں سے بچو. دیکھیے مولا اپنے مولا سے پوچھ رہا ہے، ایک معصوم اپنے سے بہتر معصوم سے پوچھ رہا ہے کہ میں اس ماہ رمضان کو پاؤں تو کیا کروں. تو امام علی معصوم ہیں، گناہ نہیں کیا عمر بھر، نہ کریں گے، رسول کو معلوم تھا، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں گناہوں سے بچو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ائمہ کے لیے تاکید ہے تو پھر ہمارے لیے کتنی بڑی تاکید ہوگی. تو ماہ رمضان میں کیا کریں؟ ٹھیک ہے، عبادت کریں، نماز پڑھیں، اذکار کریں، جو کرنا چاہتے کریں، لیکن جو اولین ترجیح آپ کو دینی ہے وہ ہے آپ کو گناہوں سے بچنا. اور یہی پیغام ہے روزے کا کہ لعلکم تتقون. ٹی وی کے پروگراموں میں بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ روزہ ختم ہو چکا، اب انٹرٹینمنٹ کا وقت ہے، مغرب ہو گئی، اذان ہو گئی، افطار ہو گئی، اب ہم انٹرٹینمنٹ والے پروگرام کروائیں گے. بھائی آپ نے روزہ کس لیے رکھا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے لعلکم مسخرون، لعلکم جو کرون، کہ تم روزہ رکھو مسخرے بن جاؤ، تم روزہ رکھو اچھل کود کرو، تم روزہ رکھو تاکہ تم جو ہے میوزک سنو. روزے سے پہلے آپ کو جو ہے نعتیں سنائی جا رہی ہیں اور روزے کے بعد یعنی افطار کے بعد آپ کو جو ہے گانے سنائے جا رہے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے روزے کا، یہ جو ہے فاسق و فاجر اور ریاکاروں کا روزہ ہے. تو روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون. اگر روزے کے بعد ہم تو ماہ رمضان کے گزرنے کا بھی انتظار نہیں کرتے، مغرب کے بعد فوراً ہم جو ہے گناہوں پہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے روزہ ریا کے لیے رکھا تھا، آپ نے روزہ لعلکم تتقون کے لیے نہیں رکھا. تو مولا فرماتے ہیں کیا کروں؟ رسول فرماتے ہیں کہ تم گناہوں سے بچو. اہم ترین کام ہے روزہ رکھنے کے لیے، اہم ترین شرط کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اور یہ ہدف بھی ہے، عمل بھی یہی ہے اور ہدف بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے مکمل طور پہ پاک و پاکیزہ ہو جائیں. تقویٰ کیوں زیادہ ضروری ہے؟ ایک چھوٹی سی حکایت اس اہم ترین خوبی یا نیکی کو بہت اچھی طرح نمایاں کرتی ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ فلاں شخص بڑا نیکوکار ہے، بڑا ہمدرد ہے، بڑا خیرخواہ ہے، بڑا لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو امام جو ہے خود بنفس نفیس اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے گئے. رستے میں اتفاقاً وہ مل گیا، لیکن عجیب حالت میں ملا کہ وہ ایک دکان سے چوری کر رہا تھا. اس نے ایک پھل کی دکان سے 3 پھل چرائے، آگے گیا نان بائی کی دکان سے 1 روٹی چرائی. یہ 4 چیزیں لے کے وہ آگے بڑھا اور راستے میں ایک فقیر کو وہ 4 چیزیں دے دی. امام نے اس کو پیچھے سے آواز دی، اے شخص تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے تو تیرے بارے میں بڑی نیکوکاروں والی باتیں سنی تھی کہ تو بڑا نیکوکار ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں کیسے نیکوکار نہیں؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ نعوذ باللہ اس شخص کو کہہ رہا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے فاسألوا اہل الذکر، کہ اگر تم کو نہیں معلوم ہو اہل ذکر سے پوچھ. تو وہ امام کو کہتا ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن میں لکھا ہے کہ ہم تمہیں ایک نیکی کا 10 گنا اجر دیں گے، لیکن گناہوں کے بارے میں کہیں نہیں لکھا کہ ہم 10 مرتبہ 10 گنا تم کو سزا دیں گے. چنانچہ میں نے 4 چیزیں چھڑائیں، 1 روٹی اور 3 پھل، تو اللہ تعالیٰ مجھے 4 گناہوں کے برابر سزا دے گا. ٹھیک ہے، میرے کھاتے میں میرے نامہ اعمال میں 4 گنا لکھ دیے گئے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے میں نے یہ 4 چیزیں اللہ کی راہ میں تقسیم کی اور اللہ فرماتا ہے کہ میں 1 کے بدلے 10 گنا دوں گا. چنانچہ 4 نیکیاں کی میں نے، 4 چیزیں اللہ کی راہ میں دی، 40 نیکیاں کمائی. 40 نفی 4 36 نیکیاں ابھی بھی میرے پاس ہیں اور میں فائدے میں ہوں. اب امام کی باری تھی. امام نے کہا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور اس کے سامنے پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 تلاوت کی، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ اعمال فقط متقیوں ہی کے قبول کرتا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ بھئی میں گناہ بھی کروں گا اور نیک عمل بھی کروں گا، میں چوری بھی کروں گا اور مسجد بھی بناؤں گا، میں اسمگلنگ بھی کروں گا اور مدرسے میں پیسے بھی دوں گا، میں کمپنیاں بھی بناؤں گا اور لوگوں میں لیپ ٹاپس بھی تقسیم کروں گا، میں جو ہے اچھے کام بھی کروں گا اور برے کام بھی کروں گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 10 گنا کے حساب سے مجھے نیکیوں کا اجر دے گا. یاد رکھ لیجئے جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. بڑے مزے سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں سیلیبریٹی برا صحیح، فلاں اداکارہ بری صحیح، بہرحال اس نے عمرہ کر لیا ہے، اب وہ اچھی ہو گئی ہے، اب وہ ٹی وی پہ پروگرام کر رہی ہے، اب وہ اچھی ہو گئی، اب وہ بے پردہ گھوم رہی ہے، اس کے بارے میں کسی کو شعور نہیں. فلاں اداکار، فلاں سیاستداں بڑا اچھا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن جو چیٹنگ، فراڈ
اور غبن سے وہ پیسہ کما رہا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو کوئی فکر نہیں، تو اس کے یہ اعمال قبول نہیں ہوں گے کیونکہ وہ فاسق و فاجر ہے۔ چنانچہ نیک عمل کرتے ہوئے برائیاں کرنا اور اس بات کی امید کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا زیادہ اجر دے گا، چنانچہ اگر ہم برائیاں کرتے بھی رہیں تو نیکیاں ہماری برائیوں پہ غالب آ جائیں گی۔ اور جہاں تک یہ بات کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اگر اس نے مسجد بنائی تو کم از کم نمازیوں کو فائدہ تو ہوا، اگر اس نے مدرسے میں عطیہ دیا تو کم از کم مدرسے میں لوگ آ کر علم تو حاصل کرنے لگے۔ تو یاد رکھ لیجئے احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام فاسق و فاجر سے بھی لیتا ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے، انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، انہوں نے مدرسے قائم کیے ہیں اور لوگوں کی امداد کی ہے، لیکن مسلسل گناہ کا چرخہ چلتا رہا ہے، چنانچہ ان کو اپنی نیکیوں کا صلہ یا جزا جو ہے وہ نہیں ملنے والی۔ تو یہ ہے وہ بنیادی اصول کہ اگر انسان گناہ گار رہے گا، مسلسل بے پردگی، مسلسل کلین شیو، مسلسل موسیقی کا سننا، مسلسل غیبت کرنا اور اس پہ مصر رہنا۔ دیکھیں ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو سہون کوئی کام کر جائے، جن سے غلطی ہو جائے، نہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو آمدن تو کریں لیکن فوراً اپنے گناہ پر نادم ہو جائیں، فوراً یہ کہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، کیونکہ ہم سب غیر معصوم ہیں، گناہ تو ہوں گے لیکن گناہ پہ اصرار اور گناہ پہ تکبر کہ بھئی میں تو یہ کروں گا، میرے نزدیک تو یہ جائز ہے اور ایسا ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، اگر میں گناہ کر رہا ہوں میں نیکی بھی، تو ایسے لوگوں کے اعمال قبول نہیں ہوں گی۔ اور یہی وہ تقویٰ ہے جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے، جس کی دعوت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 دے رہی ہے۔ تو سب سے پہلا ٹارگٹ انسان کا ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے حوالے سے حصول تقویٰ، دوسرا ہدف ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے حوالے سے حصول طہارت۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ کون سی طہارت؟ وضو غسل والی نہیں، گناہوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے بچنے والی طہارت جس سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ ایک دفعہ جابر بن عبداللہ انصاری رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو رسول نے کہا کہ دیکھو جابر، یہ ماہ رمضان المبارک ہے، اس میں جو دن میں روزے رکھے اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کرے، اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام کام سے روکے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، تو وہ اس مہینے سے اس طرح باہر آئے گا جیسے کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے۔ جس طرح پیدائش کے وقت بچہ معصوم ہوتا ہے، اسی طرح انشاءاللہ ماہ رمضان کے جانے کے بعد ہم سب پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے۔ جب جابر بن عبداللہ انصاری نے یہ سنا تو آپ کی طرح ماشاءاللہ کہا اور کہا ما احسن هذا الحدیث، کیا ہی خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔ رسول نے فوراً کہا ما اشد هذه الشروط، یہ بھی تو دیکھو کتنی شدید شرائط میں نے بیان کی ہیں، تو فقط روزہ رکھ لینا، صبح سے شام تک بھوکا رہ لینا کافی نہیں، شرائط پوری کرنی ہوگی۔ اور بہت ساری احادیث، بہت ساری حکایتیں بھی ملتی ہیں کہ ایک عورت آئی اور وہ برائیاں کرنے لگی، رسول نے کہا اس کے سامنے کھانا لے کر آؤ، کہیں گے میرا روزہ ہے، کہیں گے تمہارا کیسا روزہ ہے، رسول نے الٹیاں کروائیں تو گوشت کے ٹکڑے نکلے کیونکہ وہ غیبت کرتی رہی۔ تو یہ کیسا روزہ ہے کہ جس میں انسان ٹی وی دیکھ رہا ہے، ٹی وی پہ معیوب اور غلط اور حرام پروگرامات دیکھ رہا ہے، موسیقی سن رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ یہ چاہے کہ مجھے رمضان کے فوائد۔ تو ما اشد هذه الشروط کو ذہن میں رکھیے، شرائط کے ساتھ روزہ رکھنا ہے تب آپ کو تقویٰ ملے گا ورنہ تقویٰ نہیں ملے گا۔ تیسرا روحانی فائدہ ماہ رمضان میں یا ویسے بھی روزہ رکھنے کے حوالے سے ہمیں جو ملتا ہے وہ ہے یاد قیامت، حصول تقویٰ، حصول طہارت اور یاد قیامت۔ جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو وہ قیامت کی بھوک پیاس کو یاد رکھتا ہے۔ بہت کم لوگ اس بات کو درک کر پاتے ہیں کہ قیامت کے دن بھوک پیاس خود ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ جہنم کے عذاب سے پہلے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا دھوپ میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سوا نیزے پر ہوگا سورج، اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور اپنے اپنے گناہوں کی مقدار کے حوالے سے وہ اس میں غوطے لگا رہے ہوں گے۔ کسی کے گناہ کم ہے تو ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گناہ زیادہ ہیں دھڑ تک پسینہ ہوگا، اور کسی کے بہت زیادہ گناہ ہیں تو وہ غوطے کھا رہا ہوگا اپنے پسینے میں، جس کی وجہ سے وہ بےتاب ہوگا، پریشان ہوگا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جن کا جہنم میں جانا ناگزیر ہے اور جن کو یقین ہے، جیسے کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے میں فیل ہو جاؤں گا،
وہ یہ کہیں گے اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے جلد از جلد دو چار کر دے، کم از کم اس انتظار کے عذاب سے تو بچا۔ دیکھیں بھوک اور پیاس ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات اڑ جاتی ہے، لیکن جہنم میں بھی بھوک پیاس لگے گی، اور جب بھوک کے لیے کھانا مانگا جائے گا تو زقوم نامی درخت کو پھل دیا جائے گا کہ جس میں کانٹے ہوں گے، جو حلق میں جا کے پھنس جائے گا۔ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا پیاس بجھانے کے لیے، جس سے اتڑیاں آپ کی جل جائیں گی۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے محشر کی بھوک پیاس کو یاد رکھتا ہے، روزے میں گرمی میں جب جھلستا ہے تو روزے محشر کی گرمی کو اور سورج کے سوا نیزے پر ہونے کو یاد رکھتا ہے۔ جب آدمی بھوک پیاس میں مبتلا ہوتا ہے تو جہنم میں پھر زقوم اور کھولتے ہوئے پانی کو یاد رکھتا ہے۔ تو یہ چیز آپ کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتی ہے اور آپ کو خاشعین میں شامل کر دیتی ہے، کہ جس کے بارے میں کہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو تقویٰ دیتا ہے بلکہ خشوع و خضوع بھی عنایت کرتا ہے اس بھوک اور پیاس کے سبب۔ یہ ہے روحانی فائدے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے۔ اب آئیے مادی یا جسمانی فائدوں کی طرف، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ دیکھیے دو لفظوں میں آپ نے روزے کا فائدہ سنا۔ ایک جگہ ہم درس دے رہے تھے، لوگ طولانی گفتگو یا بور گفتگو سن کر جو ہے تنگ آ کے تو کہنے لگے بڑے صاحب فقط دو لفظوں میں روزے کا فائدہ بیان کرتے ہیں، یعنی بیان کریں اور جائیں۔ تو ہم نے کہا قرآن کی صورت میں لعلکم تتقون، دو لفظوں میں روزے کا فائدہ، اور حدیث کی صورت میں صوموا تصحوا، یعنی روزہ رکھو اور صحت مند رہو۔ دو لفظوں میں قرآن میں روزے کی تاثیر اور افادیت لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور دو لفظوں میں حدیث کی صورت میں روزے کا فائدہ صوموا تصحوا، تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ۔ کم از کم فائدہ صحت کا حصول صحت، زیادہ سے زیادہ فائدہ حصول تقویٰ۔ اب آپ کو کیا چاہیے؟ تقویٰ چاہیے یا جسمانی صحت چاہیے، یا دونوں چاہیے؟ دونوں بھی ملیں گے۔ اللہ کنجوس نہیں ہے، اللہ نعوذ باللہ بخیل نہیں ہے، اللہ سب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ فقط اس لیے بھی روزہ رکھیں کہ میں اوور ویٹ ہو گیا ہوں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جو ہے روزہ رکھو اور صحت مند رکھو گے، حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے روزہ رکھا تو یقیناً آپ جو ہے اس کا فائدہ پائیں گے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو انسان سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، کہ جب تک انسان کو مادی فائدہ، قریب کا فائدہ یا اس دنیا کا فائدہ نظر نہیں آئے تو اس وقت تک کسی عمل کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ نماز کا فائدہ بھی بتلا دیا، ہم نے نماز چھوڑی تھی، یوگا گلے پڑ گیا، ہم نے روزے چھوڑے، ڈائٹنگ گلے پڑ گئی۔ تو بھائی اب انسان وہی کچھ کر رہا ہے جو اسلام کہہ رہا تھا۔ ہم نے جو ہے وہ حج اور زیارت چھوڑی تھی، لوگوں کو جو ہے پکنک اور ٹریولنگ پہ ڈال دیا گیا ہے۔ ہم نے زکوٰۃ اور خمس چھوڑا، اللہ لوگوں نے جو ہے وہ ڈونیشن کو اپنانا شروع کر دیا۔ وہی چیزیں مغربی معاشرے میں، لا دین معاشرے میں ہو رہی ہیں، وہی چیزیں جن کی تاکید اللہ تعالیٰ نے کی۔ تو صوموا تصحوا، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ کون سی ایسی بیماری ہے کہ جو روزے سے ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ حدیث رسول ہے کہ المعدۃ بیت الداء، معدہ بیماریوں کا گھر ہے، اور احتیاط بہترین علاج۔ احتیاط کیا ہے؟ روزہ ایک احتیاط کا نام ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے، اپنی ڈائٹ کو کم کریں گے، آپ خود بہت صحت مند ہو جائیں گے۔ آج کل ہر فیملی میں ایک شخص ڈائبٹیز کا یا ہائپر ٹینشن کا یا پیپٹک السر کا یا آرتھرائٹس کا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ 3 4 5 بیماریاں آپ غور کریں اوور ایٹنگ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ڈائبٹیز اوور ایٹنگ سے پیدا ہوتی ہے، ہائپر ٹینشن اوور ایٹنگ آف دا فیٹ سے پیدا ہوتی، آرتھرائٹس اوور ویٹ کی وجہ سے آپ کے جوڑ آپ کا وزن نہیں سہار سکتے، پیپٹک السر اوور ایٹنگ یا مرچوں والے کھانے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ روزہ رکھنے سے کتنی بیماریاں بچ جاتی ہیں۔ ایک شخص ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے، ان کو بلڈ پریشر کا مرض تھا، ڈاکٹر صاحب نے ان کو کافی دوائیاں دی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے، کہنے لگے ٹھیک ہے آپ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں۔ کچھ دنوں کے بعد آئے، کہنے لگا کیا ہوا؟ آپ اسپیشلسٹ کے پاس گئے، آپ نے دکھایا، کیا دوا دی اس نے، کیا مشورہ دیا؟ تو اس نے کہا اس پیشنٹ نے کہ میں جا نہیں سکا کیونکہ رمضان شروع ہو گئے، 15 دن ہو چکے ہیں، میں روزے رکھ رہا ہوں، ویسے مجھے کچھ محسوس تو نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر نے فوراً کا بلڈ پریشر چیک کیا تو پتہ چلا کہ ان کا بلڈ پریشر نارمل تھا۔ انہوں نے کہا دیکھا آپ نے کس وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہوا؟ انہوں نے کہا بالکل
یہ روزوں کی وجہ سے ٹھیک ہوا، لیکن کیا مطلب میں روزانہ سال بھر روزے رکھوں؟ روزانہ گولیاں کھانے کے لیے تیار ہے، روزانہ جاگنگ کرنے کے لیے تیار ہے، روزانہ پرہیز کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن روزانہ بلڈ پریشر ڈائبٹیز ان سے بچنے کے لیے آپ روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ روزے کا وہ مقصد ہے جو اس وقت نقد یا کیش کی صورت میں آپ کو مل سکتا ہے۔ الیکسی سفرون کا واقعہ ہم پہلے آپ کو سنا چکے کہ کس طرح اس نے 40 دن کا جو ہے فاقہ کیا، اس کو روزہ کہہ لیجیے، فاقہ کہہ لیجیے، بہرحال کھانے پینے سے پرہیز کیا اور کتنی بیماریاں اس کے جسم میں تھیں وہ ختم ہو۔ تفصیل درس میں موجود ہے، آپ چاہیں تو اس کو سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اہم ترین فائدہ، مادی فائدہ آپ کو ہوتا ہے وہ ہے معیشت۔ آپ کا خرچہ آدھا ہو جاتا ہے۔ ایک کھانا آپ نے ہٹا دیا، آپ کا کھانے کا خرچہ کم ہو گیا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے گا شاپنگ کا جی نہیں چاہتا آپ کو روزے میں، پارٹیز میں جانے کا جی نہیں چاہتا، کپڑے بنانے کا جی نہیں چاہتا، مطلب فقط یاد الہی میں آپ مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں، بلکہ ابھی بھی کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں، روزے میں ماہ رمضان میں تو زیادہ جو ہے وہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو بھئی آپ کو کس نے کہا؟ مجھے کس حدیث میں بتا دیجیے لکھا ہوا ہو کہ روزے میں خوب پکوڑے بناؤ، خوب سموسے بناؤ، خوب دہی بڑے بناؤ، خوب ڈٹ کے سحری کرو، خوب دن میں سو اور رات، کس حدیث میں لکھا ہے؟ دیکھیں اگر سہولت درکار ہوتی تو اللہ کہتا ہے رات میں روزہ رکھو اور دن میں سو جاؤ یا دن میں اپنے کام کرو۔ اگر سہولت نہیں، سہولت ہی تو درکار نہیں ہے، عین فجر کے بعد مغرب سے پہلے یہ وہ وقت ہوتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد یا بچہ یا جوان، ہر کوئی اس وقت مصروف ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے۔ بچے جوان اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں، آفیسز میں ہوتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر کام کاج کو اپنا رہی ہوتی ہیں۔ مغرب کے بعد لوگوں کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، ان ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ سہولت ہی تو نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھٹی سے گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہاری آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ پہلے کی امت کے زمانے میں روزے بہت زیادہ سخت ہوا کرتے تھے، بلکہ رسول کے زمانے میں ابتدائی ایام میں افطاری نہیں تھی۔ اگر آپ سو گئے رات میں، اٹھ کے نہیں کھا سکتے تھے آپ، ٹھیک ہے، آپ نے افطار کی، کھانا کھایا، سو گئے، سونے کے بعد اگر آپ اٹھے سحری کے بعد، بلکہ سحری کے بعد تو آپ کھا ہی نہیں سکتے، سحری سے پہلے اگر آپ اٹھے تو آپ نہیں کھا سکتے۔ اچھا ایک صحابی کے ساتھ ہوا بھی کہ وہ سوئے اور رات میں اٹھے، یعنی افطار کے بعد اگر کوئی سو جائے تو اٹھنے کے بعد کھانا الاؤ نہیں تھا۔ تو وہ انہوں نے سحری بھی شاید ملتا ہے کہ نہیں کی تھی، افطار سے پہلے سو گئے، جب اٹھے تو ٹینشن کہ یہ روزہ تو گیا اور اگلا روزہ بھی بغیر سحری افطار تک۔ پھر جو ہے یہ آیت اتری کہ تم رات میں کھا پی سکتے ہو، یعنی وہ چیزیں جو روزے میں دن میں ممنوع ہیں، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ آپ رات میں کر سکتے ہیں۔ یعنی مغرب سے لے کے سحری تک، فجر تک روزہ نہیں ہے، ہاں فجر سے لے کے مغرب تک روزہ ہے۔ یہ معیشت ہے، لیکن ہم نے اس کو مذاق بنا لیا ہے، یہ شریعت ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ ایک لطیفہ بنایا ہوا ہے کہ کھانے پکانے پہ توجہ ہے، مینیو پہ توجہ ہے۔ آپ ٹی وی کھول کے دیکھ لیجئے، پورا وقت ریسیپی، 10 قسم کے پکوڑے، 10 قسم کے سموسے، 10 قسم کی بریانی وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہی ٹائم خوف الہی، تقوی، روزے کے فضائل، ماہ رمضان کی برکتیں، تفسیر قرآن وہ بھی دیتے ہیں، لیکن آٹے میں نمک کے برابر اگر یہی وقت ماہ رمضان کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، خود سازی کے حوالے سے اگر دیے جائیں تو انسان کی جسے کہتے ہیں کہ نیکیوں میں کتنا زیادہ اضافہ ہو۔ لیکن بالکل الٹ معاملہ چل رہا تھا۔ ابھی ہم نے BBC پہ تقریباً 25-30 آرٹیکل دیکھ ڈالے ہوں گے کہ بھئی دیکھیں ان لوگوں نے ہمارے روزے والے کیا لکھا ہے۔ یقین کیجئے 25-30 آرٹیکل میں سوائے روزوں سے کھانے پینے سے متعلق، سوائے مہنگائی سے متعلق، سوائے ٹی وی کے مغلظات یا ٹی وی کے حرام پروگراموں سے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ اب اس میں ان کو مورد الزام ٹھہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بھئی یہ وہی تو بتلا رہے ہیں جو مسلمان کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو رات بھر ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے جوان رات بھر کرکٹ ٹورنامنٹ، فٹ بال ٹورنامنٹ میں مصروف ہوتے ہیں، اور خواتین جو ہے دن بھر وہ سو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم یہی تو کر رہے ہیں، یہی جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ معیشت کے حوالے سے ہے کہ یہ آپ کی معیشت کو آدھا کرتا ہے اگر آپ چاہیں، لیکن مسلمان بالکل اس کا الٹا کریں۔ آپ پورے مہینے کا بجٹ دیکھ لیں، پورے سال کا، ماہ رمضان میں زیادہ خرچہ ہوگا آپ کا،
خود سعودی عرب کے تحقیقاتی ادارے نے یہ تحقیق کر کے یہ بات بتلائی ہے، ہمارے یا کسی اور ادارے نہیں، ان کے اداروں نے، کہ سعودی عرب میں ماہ رمضان میں جتنا کھانے کا ضیاع ہوتا ہے اتنا کسی مہینے میں نہیں ہوتا۔ 1/3 کھانا ماہ رمضان میں کوڑے کرکٹ کی نظر ہو جاتا ہے، 12 لاکھ ریال کا اسراف ہوتا ہے، 1 کروڑ اور چند لاکھ پاکستانی روپے جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قطر کا نمبر ہے، 1/4 کھانا ماہ رمضان میں خراب ہو جاتا ہے کوڑے کی نظر۔ دنیا میں ویسے بھی 1/3 لوگ انڈر نیوٹریشن، پاورٹی لیول سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مومن کو اللہ نے ایک موقع دیا کہ تم ماہ رمضان میں اپنی معیشت کو درست کرو اور اپنا خرچہ آدھا کرو۔ مومن جو ہے اس میں خرچہ بڑھانے پہ تلا ہوا۔ کتنا ٹرینڈ بن گیا ہمارے یہاں، اب تو آپ فون کریں سموسے آپ کے گھر میں موجود، مطلب سموسے تک کی جو ہے وہ ہوم ڈلیوری ہو رہی ہے۔ BBC جو ہے اپنی ویب سائٹ پہ لاہور کے ایک سموسے والے کا تذکرہ کرتا ہے کہ ماہ رمضان میں وہ روزانہ 5000 سموسے فروخت کرتا ہے ایک دن میں۔ 5000 سموسے، مجھے نہیں معلوم ایک سموسہ کتنے کا ہے، غالباً شاید 10 روپے یا 20 روپے کا ہوگا۔ آلو والا جو ہے وہ شاید 10 روپے کا ہوگا، 20 روپے کا وہ ہوگا۔ 20 روپے اگر آپ رکھ لیں، 20 ضرب 5000 کتنے پیسے بنے؟ 1 لاکھ، 1 لاکھ روپے ایک دن میں، ایک دن میں 1 لاکھ روپے۔ کاش ہمارا بھی ٹھیلا ہوتا، ہم بھی سموسے بناتے، 1 لاکھ کما کے پورے سال سو جاتے۔ 30 دن میں 30 لاکھ، اس کا کتنا خرچہ ہوتا ہوگا؟ اچھا دکان نہیں تھی اس کی، ٹھیا تھا، ٹھیلا تھا، ٹھیلا۔ دیکھیے آپ جا کے ابھی بھی اس پہ ہوگا، بہرحال ہم اس کی کوئی کمپین نہیں چلا رہے، آپ یہ سمجھیے گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے معتبر میڈیا کی ویب سائٹ پہ سموسوں کا، کھانوں کا، ٹی وی کے علم ولم فضول قسم کے پروگرامات کا تذکرہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مومن بس انہی کاموں میں مصروف ہے، مومن جو ہے بس اسی میں لگا ہوا ہے، پیٹ پوجا میں لگا ہوا ہے۔ اس کو یہ نہیں فکر ہے کہ میں سحری سے لے کے افطار تک کا وقت کیسے گزاروں، اس کا تو انتظام کر لیا اس نے سونے کی صورت میں۔ افطار سے لے کے سحری تک کا وقت، دن میں کھانا پینا حرام ہے تو گویا اس نے سمجھ رکھا ہے کہ مغرب کے بعد ہر وقت کھانا واجب ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، فریج کا دروازہ کھول کے جو ملا منہ میں ہڑپ کر لیا، کیبنٹ کھولا جو ملا ہڑپ کر لیا، پکوڑے سمے سے جو بچے وہ آپ نے ہڑپ کر لیا۔ ایک شعر اس موقع پہ یاد آ رہا ہے، زندگی میں 2 ہی سموسے تھے جو میں نے کھا لیے، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔ غالباً آپ نے یہ شعر سنا ہوا ہے، ایک درود پڑھ دیں محمد والے خدارا۔ اس ماہ رمضان میں اگر آپ کچھ پکائیں، کچھ خرچ کرنا چاہیں تو اپنے علاوہ دوسروں کو بھی دیکھ لیں۔ اور ایک بڑی اچھی توجہ کسی نے دلائی کہ ہم فقط فقیروں کو کیوں تلاش کرتے ہیں، ہم گداگروں کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ کیا ہمیں پڑوسی نظر نہیں آتے؟ نہیں، پڑوسی ناراض ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس نہیں ہے کھانے کو۔ کیا ہمیں رشتہ دار نظر نہیں آتے؟ کیا کپڑے خریدتے وقت ہم نے سوچا کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا رشتہ دار، غریب رشتہ دار ہے کہ جس کے بچوں کے کپڑے نہیں بنے؟ دیکھیں، جو منہ سے مانگے اس کو دینا زیادہ ضروری ہے، یا جو شرمندگی کے مارے نہ مانگے اس کو زیادہ دینا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی فقیر ہے، وہ بھی فقیر ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھیے وہ فقیر تو اسی حالت میں، اسی پھٹے پرانے کپڑے میں، اور اس کا تو پروفیشن بن چکا ہے مانگنا۔ لیکن اگر آپ کا کوئی غریب رشتہ دار ہے جو پروفیشنل بیگر نہیں ہے، وہ کسی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے وہ نہیں مانگ سکتا، اگر وہ مانگتا ہوتا بھی تو مانگ چکا، اب بار بار کیا مانگنا؟ تو خدارا تانگ جھانک کیجیے اور دیکھیے کہ کون سا رشتہ دار ایسا ہے کہ جو غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے اس ماہ رمضان میں اپنی افطاری سحری کا انتظام نہیں کر سکتا، یا عید پہ بچوں کے کپڑے نہیں بنا سکتا۔ تحفے کی صورت میں دے دیجیے، بہانہ بنا کے دیجیے کہ بھی فلاں دن ہم برتھ ڈے میں نہیں آئے تھے تو یہ تحفہ ہے، بھول گئے تھے، بچوں کے امتحان ہو رہے تھے، ہم اس میں مشغول تھے۔ ضروری نہیں ہے کیا کہ بھئی اپنے بچوں کے لیے رکھ لو، بڑے پرانے کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، نہیں، یہ اس کی شان کے خلاف ہو جائے گا اور اس کی عزت کو ٹھیس لگے گی۔ کوئی بہانہ بنا کے کہ بچوں کے، آج کل ویسے امتحان کا زمانہ ہے، آپ پاس ہونے کا بہانہ بنا سکتے ہیں کہ بھئی تمہارے بچوں نے ماشاءاللہ امتحان میں کامیابی حاصل کی، یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے۔ کوئی بھی گفٹ جوڑوں کی صورت میں یا جو ہے پیسوں کی صورت میں، انویلپ کی صورت میں آپ دے دیں۔ تو اگر آپ بھوکے رہتے ہیں تو ان لوگوں کی بھوک کو یاد رکھیں جو بھوکے تو ہیں لیکن بیچارے شرمندگی کے مارے کچھ مانگتے نہیں۔ اس کے بعد جو اہم فائدہ جو اس وقت جدید تحقیقات سے مربوط ہے وہ ہے ذہنی فائدہ، یا یوں سمجھ لیجیے خود سازی والا فائدہ۔
پوری دنیا میں اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے کہ انسان اپنی قابلیت، اپنی استطاعت کیسے بڑھائے. پوری دنیا میں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ آدمی اپنی قوت ارادی کیسے بڑھائے. روزہ بہترین طریقہ ہے اپنی قوت ارادی بڑھانے کا. بھائی دیکھیے، آپ کو عام دنوں میں کہا جائے کہ کھانا آدھا گھنٹہ لیٹ ملے گا، آپ جو ہے وہ آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں گھر کو. اور آپ کو کھانا کہا جائے کہ 14 گھنٹے بعد ملے گا، آپ خاموش رہتے ہیں کہ بھائی آپ روزہ ہے ہمارا. پہلے دن کتنے گھبراتے آپ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. بستر سے اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر استخارہ کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں کہ استخارہ صحیح نہیں آیا. تو کتنا مشکل گھبراہٹ 10-11 بجے ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تو 10 بجے، ابھی تو 11 بجے، شاید یہ گھڑی خراب ہو گئی، اس میں سیل ڈال دو. نہیں امی، گھڑی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آہستہ چل رہی ہوگی. تو کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں، ایک روزہ، 2 روزہ گزرتے ہیں، روزے گزرتے ہیں، پھر آپ کے اندر قوت ارادی پیدا ہوتی ہے اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ میں نے کتنا مشکل کام جو ہے وہ کر لیا. پھر آپ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں، یعنی عادتاً نہیں، سحری چھوٹ گئی تو آپ گھبراتے نہیں، کوئی بات نہیں، اگر میں نے 14 گھنٹے بغیر روزے کھانے پینے کے گزارے تو ٹھیک ہے، 20 گھنٹے بھی میں گزار سکتا ہوں. بلکہ ناروے میں، فن لینڈ میں، کینیڈا کے کچھ کنٹریز میں، انگلینڈ میں 19 اور 20 گھنٹے کے روزے. تو وہاں بچے روزے رکھتے ہیں، 13 سال کے بچے، 14 سال کے بچے جو ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. خیر، کراچی کے باشندے بھی کچھ کم جمع مردی کا مظاہرہ نہیں کرتے. 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں کوئی روزہ رکھ کے تو دکھائے. کینیڈا والا آئے یہاں پر اور انگلینڈ والا یہاں پر آئے اور بولٹن مارکیٹ اور صدر کا ایک چکر لگا کے آئے روزے کی حالت میں، یا چولہے کے قریب جو ہے وہ جا کے پکوڑے پکا کے دکھائے. اور جب پکوڑے پکے آ جائیں، کہا جائے کہ اس میں نمک کم ہے، دوبارہ بناؤ، تو دوبارہ بنا کے دکھائے. تو بہرحال یہ تو بہرحال داد تو دینی چاہیے مردوں کی جمع مردی کی بھی اور عورتوں کی جمع مردی کی بھی، کہ وہ جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ نہیں ہمیں روزہ رکھنا ہے، اسی گرمی میں رکھنا ہے، اسی لوڈ شیڈنگ میں روزہ رکھنا ہے. اور حجاب کرتے ہوئے کچھ جگہوں پہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور خواتین جو ہے مکمل حجاب میں ہوتی ہیں، اسی حجاب میں وہ 3-3 4-4 گھنٹے جو ہے وہ چولہے کے قریب کھڑی رہتی ہیں. تو یہ چیزیں منظر عام پہ نہیں آتی کیونکہ میڈیا چاہتا بھی نہیں ہے عورتوں کی اس قسم کی قربانیوں کو. ہاں، عورت کوئی ایوریسٹ پہ چلی جائے، عورت جو ہے باسکٹ بال کا کوئی ٹورنامنٹ جیت جائے یا رائفل شوٹنگ میں اولمپکس میں منتخب ہو جائے، فوراً اس کی تصویریں آ جاتی ہیں. لیکن حجاب میں عورت کیا کیا قربانی دے رہی ہے اس کی میڈیا کو فکر نہیں ہے، اور ہمیں بھی میڈیا کی کوئی فکر نہیں ہے. درود پڑھ دیں محمد والے. قوت ارادی، خود اعتمادی، اور سب سے اہم چیز مستقل مزاجی. 30 دن تک روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی جوش میں روزہ نہیں رکھا، آپ نے ہوش میں روزہ رکھا. اگر جوش میں روزہ رکھا ہوتا تو 1 دن رکھتے، 2 دن رکھتے اور پھر سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے. 30 دن مسلسل رکھا، کوئی مذاق کام نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے اندر جو خود اعتمادی پیدا ہوگی اس کو آپ استعمال کر سکتے. یہی ہمارا مسئلہ ہے. بچوں کو سمجھائیے اور خود سمجھیے کہ بچہ جب امتحان میں کہتا ہے میں ٹی وی دیکھوں گا تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے. ماہ رمضان میں چیزیں آپ کے سامنے ہوتی تھیں، آپ نہیں کھاتے تھے، کیوں؟ آپ کا روزہ ہے. تو اگر آپ کا چھوٹا بہن بھائی ٹی وی دیکھ رہا ہے تو بیٹا اس کا امتحان نہیں ہے، آپ کا تو امتحان ہے. یہی چیز تو آپ نے سیکھی تھی ماہ رمضان میں کہ دوسرے لوگ کھا رہے ہیں میں نہیں کھاؤں گا، چھوٹا بہن بھائی کھا رہا ہے میں نہیں کھاؤں گا، میرا روزہ ہے. اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے، گلی کے گندے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن میں پڑھوں گا. پوری دنیا جو ہے وہ ایگزام نہیں دے رہی ہے لیکن میں ایگزام دوں گا. آپ نے یہی تو سیکھا تھا. اور بیٹا آپ تو ٹی وی کے عام پروگرام بھی نہیں دیکھتے تھے، آپ یہ میوزک کیسے سن رہے ہو؟ روزے میں کیا ہے؟ روزے میں حرام کام کر کے روزہ نہیں ٹوٹتا. بڑی عجیب بات ہے. غیبت حرام، جھوٹ بولنا حرام، چوری کرنا حرام، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا. حلال چیز کرنے سے روزہ ٹوٹتا. کھانا پینا حلال ہے، آپ جو ہے وہ کھانا پینا کرتے روزہ ٹوٹ جاتا. یہی تو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے اس وقت. پاکستانی ٹیم کو آرمی طرز کی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے. لوگ اس پہ بڑا اعتراض کر رہے ہیں بھائی اتنی ٹف ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی کیا سیاستدانوں والی ٹریننگ کروائی جائے؟ ان کو جو ہے آرمی والی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے کہ جب یہ پہاڑوں میں بھاگے دوڑیں گے تو میدانوں میں بھاگنا دوڑنا آسان ہو جائے گا. تو آپ کے ذہن میں یہی تو آتا ہے ماہ رمضان کے بعد کہ جب میں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتا ہوں تو حرام چیزوں سے کچھ کیوں نہیں بتا سکتا. اور بچوں کو یہ سکھائیے کہ دیکھو بیٹا بہترین والدین وہ نہیں ہیں
جو اپنے بچے کو کنٹرول کریں. بہترین والدین وہ ہیں جو اپنے بچے کو سیلف کنٹرول سکھائیں. کہ ماں باپ گھر پہ نہیں ہیں, وہ ٹی وی نہیں کھول رہا. ماں باپ کمرے میں نہیں ہیں, وہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہیں کر رہا. ماں باپ گھر میں نہیں ہیں لیکن وہ جو ہے وہ چیٹنگ یا SMS نہیں کر رہا کسی کو, اپنے بہن بھائی کو ستا نہیں رہا. تو بچوں کو یہ سکھائیں بیٹا. ماہ رمضان میں ہوتے ہوئے ہم آپ کے سامنے نہیں ہوتے تھے, کمرے میں آپ اکیلے ہوتے تھے, لیکن آپ کھانا نہیں کھاتے تھے, آپ پانی نہیں پیتے تھے. اب یہی کام اب بھی کیجیے. ہم مدرسے جا رہے ہیں, ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, ہم اپنی جاب پہ جا رہے ہیں, یا آپ کے ابو گھر پہ نہیں ہیں, یا کوئی آپ کے سامنے نہیں ہے, پھر بھی خدا کو حاضر و ناظر جان کر آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے. حدیث ہے, کیا حدیث ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو, کہ جو گواہ ہے وہ قاضی بھی ہے. ماہ رمضان میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی سزا دے گا. تو بچوں کو یہ سکھائیے, بیٹا آپ نے جو روزہ رکھا ہے اس کا حاصل کیا ہے, اس کے حاصل کو 11 مہینے جاری و ساری کیجیے, تب فائدہ ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ پورے مہینے جو ہے وہ کام کریں, تنخواہ ملے اور اس کو کسی گڑھے میں ڈال کے آ جائیں. ہم یہی تو کرتے ہیں. طارق روڈ پہ بولٹن مارکیٹ, حیدری مارکیٹ یا جوڑیا بازار میں جو ہے چاند رات کو وہ ساری کمائی ڈال کے آ جاتے ہیں کہ بس ہمیں نہیں چاہیے, روزے میں جتنا تقویٰ تھا وہ ہمیں مل گیا. نہیں, روزے کے تقوی کو کنٹینیو کرنا ہے, تسلسل جاری رکھنا ہے, اور پورے سال اس ایندھن کو, اس فیول کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو قوت ارادی پیدا کیجیے, خود اعتمادی پیدا کیجیے, مستقل مزاجی پیدا کیجیے, اور سب سے اہم چیز, اگر کسی کو کوئی عادت بد لگی ہوئی ہے اس پہ قابو پائیے. لکھ لیجیے ڈائری میں کہ اس ماہ رمضان, کوڈ ورڈ میں لکھ لیجیے, اس ماہ رمضان, پتہ چلا کہ بیوی نے لکھا کہ اس ماہ رمضان سے میں شوہروں کی جیب سے چرانا بند کر دوں گی. یہ مت لکھ لیجیے گا, سب کے سامنے کھول کے دیکھ لیا انہوں نے. آپ کوڈ ورڈ میں لکھ لیجیے کہ میری عادت ہے, مثلا زیادہ سونے کی عادت ہے, یہ ختم کرنا ہے. زیادہ کھانے کی عادت ہے, یہ ختم کرنا ہے. زیادہ بولنے کی عادت ہے, یہ ختم کرنا ہے. اپنے آپ کو منظم کرنا ہے, آرگنائز کرنا ہے, ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی گزارنی ہے. مجھے تلاوت قرآن پاک کرنی ہے, 1 رکوع مثلا کرنا, مجھے کوئی دینی کتاب, یہ لکھ لیجیے اور باقاعدہ چیک کیجیے اگلے ماہ رمضان تک میں اس پہ عمل پیرا ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ ہدف بنائیے, مستقل مزاجی پیدا کیجیے. ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہم صلی علی اللہ کو وہ کام پسند ہے, وہ نیکی پسند ہے جو قلیل ہو مگر مسلسل ہو. تو اس تسلسل کے ساتھ جو آپ نے روزے رکھے, اس تسلسل کو آگے جاری رکھیے اور اپنی عادتوں کو چھوڑیے. مردوں کے حوالے سے اسپیشلی سگریٹ, پان, یا جس قسم کا بھی جو ہے وہ آپ گٹکا, یا جس قسم کے بھی نشے یا نشے جیسی چیزیں ہیں, سگریٹ وغیرہ یہ سب نشے میں تو نہیں آتے, لیکن یہ عادتیں بد ہے, ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے. اور سوچیے تو کہ آپ اس پورے 14 گھنٹے میں اس چیز سے بچ رہے ہیں, تو ہمت کر کے باقی 10 گھنٹوں میں بچ جائیے. لیکن ہمارے یہاں تو عجیب وہی اصول دیکھنے میں آتا ہے کہ بھئی اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہاں وقت ہو گیا, اچھا ٹھیک ہے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت. تو اس طرح جب آپ روزہ کھولیں گے تو کیا آپ کی سگریٹ نوشی یا دیگر چیزوں کی, میں ہر قسم کی عادتوں کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ زیادہ چائے پینے کی عادت ہو یا چائے پینے کی عادت ہو, جس عادت سے آپ تنگ ہیں. دیکھیے کچھ عادتوں سے لوگ تنگ نہیں ہوتے, لیکن کچھ لوگ کچھ عادتوں سے تنگ ہوتے ہیں کہ یہ عادت میری بولنے کی بہت بری, کیونکہ میں جب بھی بولتی ہوں برا بولتی ہوں, طنز کرتی ہوں, تحقیر کرتی ہوں, غیبت کر جاتی ہوں, کسی کا دل دکھا جاتی ہوں. اور کچھ لوگ ہیں ٹھیک ہے بولتے ہیں لیکن غلط نہیں بولتے. تو جو بھی عادت ہے اس کو لکھ لیجئے کہ مجھے اس ماہ رمضان میں ختم کرنا ہے. تو روزہ روحانی ارتقاء کا نام ہے, روزہ جسمانی بقا کا نام ہے, روزہ خود سازی کا پیغام ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس قسم کے روزے کی چوائس کرتے ہیں, کس قسم کے روزے کو اپنے لیے سلیکٹ کرتے ہیں. علماء اعلان فرماتے ہیں کہ ایک روزہ عوام الناس کا روزہ ہے, یعنی کھانے پینے سے پرہیز. ایک روزہ خواص الناس کا روزہ ہے, یعنی اعضاء جوارح کو گناہوں سے بچانا, یعنی غیبت نہیں کرنا, میوزک نہیں سننا, کسی کا دل نہیں دکھانا. اور ایک روزہ وہ ہے کہ جس میں گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آئے, وہ ہے مقربین کا روزہ. آپ کہتے ہیں نا بس افطار گزر جائے, پھپھو کو آنے دو, دیکھ لوں گی, فون کروں گی, ان کو ایسی سناؤں گی. افطار کا انتظار کیا جاتا ہے, بیٹا یہ پروگرام آ رہا ہے ذرا اس کو ریکارڈ کر لو. کیوں بیٹا میرا بھی روزہ ہے, میں افطار کے بعد دیکھ لوں گی. تو بھئی یہ کیسا روزہ ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جب افطار ہو جائے گی تو میں یہ کام کروں گا, یا ماہ رمضان گزرنے دو,
ہمارے یہاں سیاسی سرگرمیاں معطل ہو جاتی ہیں، کیوں کہ بھئی ماہ رمضان چل رہا ہے، ماہ رمضان کی بات کریں گے. تو روزے کے تسلسل کو جاری رکھیے، خود اعتمادی قوت ارادی کو پیدا کیجیے اور اس کو استعمال کیجیے، اور مقربین کے روزے کا ٹارگٹ رکھیے. انشاءاللہ خواص الناس عوام الناس کو روزہ مل جائے گا. اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے، اور زبان کا روزہ شکم کے روزے سے بہتر ہے. وہی بات، یعنی مولا ہی کی روایت کو تھوڑا سا واضح کر کے لوگوں نے بیان کر دیا. یعنی اپنے دل میں کوئی غلط خیال وسوسہ بھی جنم نہ لینے دینے کا نام ہی اصل روزہ ہے. اس کے بعد زبان کا یعنی اعضاء جوارح کا روزہ ہے. اس کے بعد کھانے پینے کا، جو کہ ایک منیمم ڈیفینیشن ہے توضیح المسائل میں اور فقہی اعتبار سے. لیکن اصل روزہ وہی ہے کہ جو آپ مکمل طور پہ اپنے تمام اعضاء کے ساتھ اور اپنے دل و دماغ کے ساتھ رکھ دیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. لیکن پتہ نہیں کیوں آج ہم یہ سب باتیں لے کے بیٹھ گئے، کرنا کرانا تو کچھ نہیں ہے. رمضان آئے گا گزر جائے گا، وہی ڈھک کی 3 بات، مرغے کی 1 ٹانگ، کتے کے دم، ٹیڑھی کی تیری. آپ کے لیے بھی آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، سوری میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں کیوں رمضان رمضان رمضان، فائدے فائدے فائدے، ثواب ثواب ثواب، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، صرف باتیں کرنی ہے، گفتن نشستن برخاستن. اصل مسئلہ کیا ہے؟ ابھی یہی بات ہو رہی تھی آنے سے پہلے کہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم تتقون والی منزل پہ نہیں پہنچ پاتے، اتنی باتیں کرتے پھر وہیں پہ. ایک بھلے معنی سے بڑی اچھی بات کی جو ہم نے پڑھی کسی جگہ، کہ ہم نے ماہ رمضان میں خدا کو ماں سمجھ رکھا ہے. امی السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹا جیتے رہو. امی ذرا دعا کیجیے گا، آج میرا پیپر ہے. جی بیٹا کیوں نہیں، تم ضرور پاس ہوگی. امی ذرا سر پہ ہاتھ پھیر دیجیے، آج میرا انٹرویو ہے. امی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، آپ بال سیٹ کرتے ہوئے انٹرویو دینے موجود. امی آج کل کچھ کرنے کا جی نہیں چاہتا، نظر اتارتے ہیں. ہاں بیٹا مرچیں لے آؤ. مرچیں والی نہیں، انڈے والی نظر اتارتے ہیں. وہ تو آپ اتار چکی ہیں، کسی اور طریقے سے اتاریں. تو ماں سے فائدہ ہر قسم کا سمیٹا جاتا ہے. اور ماں اگر کوئی کام کہہ دے، بیٹا ذرا ٹی وی آہستہ کر دو، امی بس لاسٹ اوور ہے. بیٹا یہ کتنے اوور ہو گئے، یہ لاسٹ اوور چل رہا ہے تمہارا، پتہ چلا کہ ٹائی ہو گیا میچ اور سپر اوور بات چل گئی آدھا گھنٹہ اور. بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو. امی بس تھوڑا سا ہوم ورک رہ گیا، بس یہ ختم ہوا، میں نے نماز پڑھی. بیٹا اتنی دیر سے گھر آتے ہو، رات کے گھر دیر سے آنا اچھی بات نہیں ہے، جلدی آ جایا کرو. امی وہ فلاں دوست مل گیا تھا. بیٹا فلاں دوست سے تھوڑا سا جو ہے وہ فاصلہ رکھو، مناسب آدمی نہیں ہے، مناسب لڑکا نہیں لگتا. امی بس آپ ایسی کہتی رہتی ہیں، آج کل زمانہ کہاں سے پہنچ گیا. مجھے جو ہے مکمل اعتماد ہے. حرام ہے جو ماں کی کسی ایک بات پر عمل کیا جائے. ماں کو مسلسل ٹالا جاتا ہے دعائیں لینے کے لیے، آشیرواد لینے کے لیے، رحمتیں برکتیں سمیٹنے کے لیے، حج مقبول کا ثواب لینے کے لیے. اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، لیکن اس کی جڑیں کاٹی جاتی ہیں، جو ہے اس کو جو ہے وہ تکلیف دی جاتی ہے. ہم نے خدا کو ماں سمجھ رکھا ہے کہ ماں کبھی بھی نہیں ہمارا برا چاہیے. ماں جہنم میں جلا سکتی ہے، کبھی آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے. تو عزیزان گرامی سمجھ لیجئے کہ خدا ماں نہیں ہے. ماں خدا کی طرح ہو سکتی ہے، خدا ماں کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماں تو مجبور ہے، خدا تو مجبور نہیں ہے. وہ انتظار کرتا ہے ماں کی طرح. ماں چپکے سے بیٹھی بھی ہے خاموش کونے میں، انتظار کر رہی ہے کہ کب میرا بچہ راہ راست پر آئے. تو ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے خدا بھی بس اس طرح چپکے سے بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہوگا کب میرا بندہ راہ راست پر آئے. اگر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، کھانا تو پھر بھی دے گی. اور اللہ بھی ہمیں قیامت کے بعد اللہ اپنا روپ بدل لے گا. نعوذ باللہ روپ نہیں بدلے گا، لیکن ہماری زبان میں جس کو آپ ماں کی طرح مجبور سمجھ رہے ہیں وہ مجبور نہیں ہے، اس نے مہلت دی ہوئی ہے، وہ اپنے اصول کے ہاتھوں مجبور ہے. ورنہ قیامت میں وہ حساب کتاب لے گا کہ آپ کو ماں کیا نانی یاد آ جائے. بہلول دانا ایک دفعہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی سامنے سے گزرا، کہنے لگے کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا خدا اور بندے کے درمیان مصالحت کروا رہا ہوں. کیا ہوا؟ مصالحت نہیں ہو سکی. کیوں نہیں ہو سکی؟ خدا تو تیار ہے، بندہ تیار نہیں. کچھ دنوں کے بعد وہی بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے. بہلول کیا کر رہے ہو؟ خدا اور بندے میں مصالحت کروا رہا ہوں. کیا نتیجہ نکلا؟ وہی جو کل نکلا تھا. کیوں؟ کل بندہ تیار نہیں تھا، آج خدا تیار نہیں.
تو خدا را لعلکم تتقون کے فلسفے کو سمجھ لیجئے، اس پہ عمل کر لیجئے، ورنہ یا لیتنی کنت ترابا کہنا پڑ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یا مولا یا صاحب السماء